बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हाज़िरीन व नाज़रीन, अल्लाह करे आप जहाँ कहीं भी हों खैरियत से हों। रब्बुल जलाल आपको और मुझे सारी ज़िंदगी दीन इस्लाम पर इस्तिक़ामत अता फ़रमाए और मरते वक्त कलमा नसीब फ़रमाए। सामीन, आज कौमी असम्बली का इजलास जारी है और इस इजलास में जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के बिल पेश किए जा रहे हैं, 2014 से पेश किया गया एक बिल जो अभी तक अड़ा हुआ था वो आज पेश किया गया। वो अक़लियतों के हुकूक़ के कमीशन का एक बिल था। 2014 में ये कौमी असम्बली से पास होकर फिर सेनेट से पास होकर सदर तक गया और सदर से फिर वापस कौमी असम्बली में आ गया और अब दोबारा इस पर बहस होने के बाद इसको दोबारा मंजूर किया जा रहा है। जब पाकिस्तान में अक़लियतों के हुकूक़ की बात आती है तो हमें खुशी होती है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो बना तो इस्लाम के नाम पर है, लेकिन इस्लाम अपने फितरी तकाज़ों के मुताबिक जिस तरह वो अपने मानने वालों को बुनियादी हुकूक़ देता है, ऐसे ही अक़लियतों को भी उनके बुनियादी हुकूक़ देता है। उनको मज़हबी आज़ादी देता है, उनको हक़ राय दही की आज़ादी देता है, उसके तमाम हुकूक़ को तस्लीम करता है। एक उनका दायरा कार है, उसके अंदर रहकर वो सब कुछ कर सकते हैं, अपने मज़हबी रसूमात अदा कर सकते हैं, इबादात कर सकते हैं, ख़रीद व फ़रोख्त कर सकते हैं, बाज़ार में दुकान ख़रीद सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, सारे हुकूक़ उनको मुयस्सर हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर अक़लियतों के हुकूक़ के हवाले से आवाज़ उठती रहती है और ये प्रोपेगेंडा किया जाता है कि पाकिस्तान में अक़लियतें महफूज नहीं हैं। हालांकि पाकिस्तान के अंदर अक़लियतों की हिफाजत की जाती है। जितनी हिफाजत अक़लियतों की जाती है इतनी अक्सरियत की नहीं की जाती। देखिए, आज चलें 2014 से लेकर आज तक अक़लियतों के लिए एक बिल पड़ा रहा, गलता सड़ता रहा और दोबारा हरा हो गया और अब वो मंजूर हो गया। लेकिन ये अक़लियतों के हुकूक़ के साथ साथ अगर गवर्नमेंट अक्सरियत को भी मद्देनज़र रख ले कि अक्सरियत के भी कोई हुकूक़ हैं, इनको भी कई तकालीफ़ हैं और जब इनको तकलीफ़ हो तो उसके मदावा के लिए ये क्या करे, किसके पास जाए, कहाँ सुनवाई होगी। ख़ास बात आज के इस बिल के हवाले से कि जो अक़लियतों के हुकूक़ के लिए एक कमीशन बनना था, 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया था कि अक़लियतों के हुकूक़ के लिए कमीशन बनाया जाए। तो सदर के पास जब ये गया कौमी असम्बली से पास होकर और सेनेट से पास होकर, तो सदर साहब ने इसके ऊपर दो तरह के एतराज़ात लगाकर दोबारा कौमी असम्बली में भेज दिया था और ताकि वो एतराज़ात ख़त्म करके ये इसको फ़ाइनल कर दिया जाए। तो वो अभी तक पड़ा हुआ था। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने आज असम्बली के अंदर उसके हवाले से बात भी की। खुशाइंद बात है इसके अंदर, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन अक़लियतों के हुकूक़ की जब बात आती है ना, तो उमूमन एक ख़दशा शुरू हो जाता है, एक सवाल उठने लग जाता है कि कहीं अक़लियतों के हुकूक़ की आड़ में कादियानियों को सपोर्ट तो नहीं किया जा रहा। इस मौके पर बहरहाल तवज्जो रखने की ज़रूरत है। कहीं अक़लियतों के हुकूक़ की आड़ में अब की बार फिर कादियानियों को कोई तावन तो नहीं दिया जा रहा, उनके लिए कोई दरवाज़ा तो नहीं खोला जा रहा, उनको कोई रास्ता तो नहीं दिया जा रहा। तो चूँकि अक़लियतों के हुकूक़ की बात थी तो सदर साहब ने एक एतराज़ ये किया कि यहाँ पर जो अक़लियतों के हुकूक़ की बात है तो अक़लियत की डेफिनेशन वाज़े की जाए, क्लियर किया जाए कि अक़लियत किसको कहते हैं। ये बात बिल्कुल वाज़े और रोज़े रोशन की तरह हो जानी चाहिए। तो अब उन्होंने अक़लियत की तारीफ़ क्या है, डेफिनेशन क्या है, उसकी वजाहत करके कि कानून का हवाला देकर भी बताया कि अक़लियत के हुकूक़ के अंदर कोई अमेंडमेंट, अक़लियत की तारीफ़ के अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं की गई, कोई तब्दीली नहीं की, कोई एडिटिंग नहीं की गई। जो कानून के अंदर मौजूद है वही है। दो चीज़ें बता दें सर, एक क्लैरिफाई कर दें कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या डायरेक्शन दी थी
کب دی تھیں، اور دوسرا یہ بتا دیں قادیانیوں کا سٹیٹس اس کے بعد کیا رہے گا؟ یہ سر 2014 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ آپ ایک کمیشن بنائیں جو کہ پاکستان میں بسنے والی اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے وہ کام کرے. یہ کمیشن اس ڈائریکشن کے بعد بن گیا. یہ مختلف اوقات پہ بل آیا، یہ قومی اسمبلی اور سینٹ پاس کر چکی ہے آلریڈی. صدر مملکت نے کہا کہ اس پہ جو فائنینشیل انڈیپینڈنس ہے اور جو ان کی ریموول کا طریقہ ہے اسے درست کریں، اور انہوں نے کہا کہ جو اقلیت کی ڈیفینیشن ہے اس کو واضح کر دے. ہم نے لکھ دیا کہ آئین پاکستان میں جو نان مسلم کا ورڈ یوز ہوا ہے، جو ڈیفائن کیا گیا آرٹیکل 260 میں، یہ کمیشنز غیر مسلموں کا کمیشن ہے. تو پہلی چیز تو یہ آ گئی کہ جو اقلیت کا مطلب پاکستان میں غیر مسلم ہے، قادیانی غیر مسلم ہماری نظر میں ہیں، وہ مانتے نہیں ہیں. وہ اپنے آپ کو شاعر اسلامی میں لا کے آتے ہیں، جس پہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس بھی ہیں اور قانون بھی یہی ہے کہ وہ نہیں ہیں. یہ کلیئرٹی اس قانون میں موجود ہے جناب اسپیکر، یہ کلیئرٹی موجود ہے. یہ اس سے بینیفٹ نہیں ہوں گے کسی صورت بھی. اچھا، اسپیکر ایاز صادق صاحب نے بہت اچھی بات کی اس موقع پر، اور وہ بات کر کے، وہ وضاحت لے کر بہت سارے شکوک و شبہات کو ختم کر دیا. کیونکہ بہرحال یہ خدشہ تو رہتا ہے نا کہ اقلیت کی بات کرتے کرتے کہیں قادیانیوں کو سپورٹ نہ کر دی جائے. تو جناب ایاز صادق صاحب نے اس موقع پر بڑی وضاحت پوچھی اعظم نذیر تارڑ صاحب سے کہ آپ یہ بتائیں کہ اس بل کے منظور ہونے کے بعد، اس کمیشن کے قائم ہونے کے بعد قادیانیوں کا اس ملک میں سٹیٹس کیا ہوگا. تو بہت اچھی بات ہے. یہی سوال اگر اعظم نذیر تارڑ صاحب سے ہمارے اسپیکر صاحب نہ کرتے تو پوری قوم نے کرنا تھا، اور جس کے منہ میں جو زبان ہے، جس کا جو چینل ہے، ہر کسی نے یہی سوالات اٹھانے تھے، اور بہت ساری غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں. تو انہوں نے اعظم نذیر تارڑ صاحب سے یہ پوچھ لیا کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اس بل کے منظور ہونے کے بعد قادیانیوں کا سٹیٹس کیا ہوگا. تو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بالکل بہت واضح کر کے یہ بات بیان کر دی ہے کہ اس بل سے قادیانیوں کو کوئی سپورٹ نہیں ملے گی. وہ غیر مسلم ہیں پاکستان کے قانون کے مطابق، وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے مطابق وہ غیر مسلم ہیں. اور اس کمیشن، یہ جو کمیشن بنایا گیا ہے، یہ اقلیتوں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے، نان مسلمز کے لیے بنایا گیا ہے. تو قادیانی تو خود کو غیر مسلم مانتے ہی نہیں، وہ تو اپنے آپ کو مسلمان مانتے ہیں، اور مسلمانوں والے شعار اپنانا چاہتے ہیں. یہی تو جھگڑا ہے کہ جب ان کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا تو ان کو اہل اسلام کی عبادت گاہوں کے ڈیزائن پر عبادت گاہیں بنانے کی اجازت نہیں ہے قانون کے مطابق. اور جس طرح مسلمان عبادت کرتے ہیں، مسلمانوں کے جو شعار ہیں ان کو وہ اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بالکل واضح کر دیا کہ اس بل کی وجہ سے قادیانیوں کو کسی قسم کا فائدہ نہیں ہونے والا، اور اس بل سے ان کو کوئی سپورٹ نہیں ہوگی. سپورٹ اگر ان کو چاہیے تو پھر ٹھیک ہے، اپنے آپ کو غیر مسلم مان لیں، غیر مسلم مانیں، اقلیتوں میں اپنے آپ کو شامل کر لیں، تو پھر جو اقلیتوں کے حقوق ہوں گے وہ ان کو مل جائیں گے. لیکن جب تک وہ اپنے آپ کو اقلیت تسلیم نہیں کرتے تو یہ جو موجودہ بل ہے، جو آج 2 دسمبر 2025 کو منظور ہوا، جو 2014 سے لٹکتا ہوا آ رہا تھا، تو اس بل کے اندر میں شکریہ ادا کرتا ہوں قومی اسمبلی کے ممبران کا. الحمدللہ وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، ختم نبوت پر جان کے نذرانے پیش کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے لوگ بہرحال موجود ہیں، اور جنہوں نے یہ اتنی بات بالکل واضح کر دی اور پاکستانیوں کو، اہل پاکستان کو، بالخصوص مسلمانوں کو ایک مخمصے میں پھنسنے سے بچا لیا، ایک کشمکش کی کیفیت میں مبتلا ہونے سے پہلے ہی اس بات کی جب وضاحت کر دی تو دلوں کو سکون مل گیا. اب زبانی طور پر تو یہی بات ہمارے سامنے آئی ہے. اب در پردہ اگر اس کی لکھائی میں، مسودہ تیار کرنے میں کوئی منافقت نہ کی جائے، اور امید ہے نہیں ہوگی، مسلمان جو زبان سے کہتا ہے
اس کے دل کے اندر بھی وہی ماننا چاہیے، اور وہ جو کرتا ہے وہ اپنی زبان کے اقرار کے مطابق ہی کرتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کا یہی حق ہے کہ دوسرے مسلمان کے بارے میں یہی تسلیم کرے۔ تو خیر، آج کا جو بل منظور ہوا، میں اقلیتوں کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو اس بات کی مبارک دیتا ہوں۔ چلو اکثریت تو اپنے حقوق سے محروم ہے ہی صحیح، چلو اقلیتوں کی تو کوئی بات بن گئی۔ اکثریت تو دیکھ لیں کہ 2 دنوں سے موٹر سائیکل کے چالان میں پھنسے ہوئے بیچارے۔ اسی طرح روزانہ اکثریت کے ساتھ کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ برا ہوتا ہی ہے، اور قانونی اداروں میں سنوائی بھی نہیں ہوتی۔ جتنے بھی پاکستان کے اندر اقلیتی قومیں ہیں، تو پاکستان نے تو ان کو ہمیشہ بھائی چارہ دیا ہے۔ ہمارے پاکستان کے جھنڈے کے اندر جو ایک وائٹ رنگ ہے نا، سفید رنگ، وہ پاکستان کے اندر موجود اقلیتوں کو ہی ظاہر کرتا ہے۔ تو پاکستان کے آئین میں، پاکستان کے جھنڈے میں، پاکستان کی سوچوں میں یہ بات بہرحال موجود ہے کہ جو غیر مسلم پاکستان میں رہتے ہیں، وہ یہاں کی اقلیتیں ہیں، ان کے حقوق جو ہیں وہ پاکستانی ہونے کے ناطے ایک ہی جیسے ہیں، جیسے مسلمانوں کے ہیں ویسے ہی دوسروں کے ہیں۔ تو اپنے اپنے دائرۂ کار میں رہتے ہوئے، اپنے اپنے مذہب میں رہتے ہوئے، دوسرے پر تان کیے بغیر، دوسرے پر کیچڑ اچھالے بغیر، دوسرے مذہب کی توہین کیے بغیر اپنے اپنے مذہب پر اگر کوئی عمل کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اپنے اپنے دائرۂ کار میں رہتے ہوئے جتنے بھی اقلیت والے ہیں وہ اپنے مذہبی رسومات ادا کریں، عبادات کریں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور مسلمان اس چیز کو تسلیم کرتا ہے، اہل اسلام تسلیم کرتے ہیں، علماء کرام تسلیم کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کا درس دیتے ہیں۔ اللہ کریم ہمارے پاکستان کو ہر طرح کی خلفشار سے محفوظ فرمائے، اور جو لوگ قانون سازی کے لیے منتخب کر کے اسمبلیوں میں بھیجے گئے ہیں، اللہ کرے کہ وہ مسودے کو پڑھیں بھی صحیح، اور قانون کسی ایک فرد کے لیے نہ بنائے بلکہ قانون پوری قوم کے لیے بنائے، اور جب قانون بنے تو سب کے لیے وہ قانون نافذ ہو، اور قانون کی نظر میں سارے برابر ہوں، بڑا اور چھوٹا سارے قانون کی نظر میں برابر ہوں۔ میرا جو خیال اور نظریہ تھا وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی رائے مجھ سے متفق ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مختلف ہو۔ جو بھی ہو لکھے گا ضرور، مگر ذرا تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔